تو ایک میں آپ کو ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا. اب وہ ایک چیز ہوتی نا گلٹ سائیکالوجی, جب بندے کو سمجھ ہی کچھ نہ آ رہی ہو, وہ گلٹ میں ہو, پھر وہ کہتا ہے کہ اس ٹاپک کو ہی چھوڑو. جیسے ایک بندہ, اسے پتہ ہے ایک چیز گناہ ہے, وہ کیے جا رہا ہے, اس سے چھوٹ نہیں رہا. ایک ٹائم آئے گا وہ گلٹی ہو کے اتنا سٹریس میں آ جائے گا, کہے گا یہ گناہ ہی نہیں ہے, میں نہیں مانتا. جیسے ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے, اسے پتہ ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے بھائی, ماؤتھ کینسر کی پکچر دکھائی جا رہی ہے, پیے جائے گا, سٹریس آئے گا کہ نہیں یہ میں غلط کر رہا ہوں. ایک ٹائم آئے گا کہے گا جھوٹ ہے, یہ پکچرز بھی جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے, گناہ ہے نہیں, میں نہیں مانتا. یہ وہی چیز ہے. وہ پرپز کی ڈسکشن, جب ہم بیٹھیں 5 منٹ بیٹھیں کہ یار میں کر کیا رہا ہوں, تو ہمیں دورے پڑنے شروع ہو جائیں گے. یہ میرا کلیم ہے. ہماری جو یوتھ ہے, اگر وہ 5 منٹ سے بیٹھ جائے نا یہ سوچنے کے لیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو ان کے دورے پڑنا شروع ہو جانے. دورہ پڑنے کی وجہ کہ وہ جب ریالٹی, آنکھ جب کھلنی ہے اور ریالٹی سامنے آنی ہے, تو پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی. اسی لیے وی ہیو سراؤنڈیڈ آور سیلف ود ڈیوائسز, کہ دورہ نہ پڑے. جیسے وہ ایک بیچارہ ایڈکٹ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, اس کو کوئی ایڈکشن کی وجہ سے بیماری نہ آئے, تو وہ سراؤنڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو اس چیز سے. یہ ہارش بات ہے, مائنڈ نہ کیجیے گا. میں بھی اس جرنی سے گزرا ہوں. میرا مقصد آپ لوگوں کو کوئی وہ ٹونٹ کرنا نہیں ہے, اللہ معاف کرے, نہ ہی کوئی آڈینس کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں. میں ایک ہارش بات اس لیے کر رہا ہوں, کبھی کبھی ہارشنس سے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو نا سراؤنڈ کیا ہوا ہے, ہم نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا پیٹ ہے. جب ہم پہ کوئی دورہ پڑتا ہے نا, تھوڑی سی ہمیں جاگ آتی ہے, تو ہم اس کو کھولتے ہیں, یوٹیوب کی ویڈیو لگاتے ہیں یا نیٹ فلکس کھول لیتے ہیں, اور بس وہ دورہ ہمارا کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایگزسٹینشل کرائسس کا دورہ پڑتا ہے رات کو, تو پھر ہم وہ سنیپ چیٹ کھول لیتے ہیں, کچھ اور کھول لیتے ہیں. مائنڈ نہیں کرنا تھوڑی, لیکن یہ ریالٹی ہے. اوکے, تھوڑا اس پہ سوچئے گا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ چیزیں. کوئی بری بات نہیں ہے, آپ ڈاکیومنٹری دیکھیں, یوٹیوب ایکسپلور کریں, سنیپ چیٹ پہ آپ کے دوست ہیں, اوکے فائن, آپ سنیپ چیٹ انجوائے کریں, اس کے جو فنکشنز ہیں. لیکن وائی آر یو ڈوئنگ دس, یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. کیا آپ اسکیپزم کی طرف جا رہے ہیں, کیا آپ سننا ہی نہیں چاہتے؟ اللہ نے کہا نا کہ یہ لوگ معرضون, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. سورہ انبیاء سٹارٹ یہاں سے ہو رہی. حساب کا وقت قریب آیا جا رہا ہے, اور یہ معرضون, اعراض کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اسکیپزم, انکار کہ نہیں ہم نہیں مانتے, ہمارا کیوں حساب لے گا خدا. آج آپ فیس بک پہ جائیں اور لینگویج دیکھیں لوگوں کی کمنٹ کرتے ہوئے, زبانیں دیکھیں ان کی, گالیاں, ٹونٹنگ, ایک دوسرے سے جھگڑے. ہم یہ بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں ہمیں گاڈ کویسچن کرے گا کہ تم نے کیوں زبان کا استعمال کیا, تم نے کیوں ہرٹ کیا دوسروں کو, تم نے کیوں یہ فلانی چیز کی. وی ہیو فارگاٹن گاڈ, اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ گلٹ کانشیسنس اتنی زیادہ تھی کہ انکار ہی کر دیا. وہ انکار یہ ہے کہ پارٹ آف دا پرابلم از دی کانسیپٹ آف لائف پرپز اٹ سیلف. یہ ایک سائیکالوجسٹ ہے, میں اس کا آرٹیکل اٹھا رہا ہوں. The idea that we were each born for some higher purpose and it's now our cosmic mission to find it. This is the same kind of dash logic, جو کہ میں نے وہاں remove کر دیا, used to justify things like spirit crystals or that your lucky number is 34. اس کا ویو کیا ہے کہ یہ ایک فضول پرابلم ہے کہ آپ یہ کویسچن ریز کرو کہ میرا مقصد کیا ہے. وہی گلٹ کانشیس کے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ میرا مقصد کیا ہے. وہ جو اب انہوں نے سلوشن دیا, یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے, ہیومنزم کا اسکول آف تھاٹ ہے. اوکے, انہوں نے جو سلوشن دیا وہ سلوشن یہ ہے کہ ہیئرز دا ٹروتھ, وی ایگزسٹ آن دس ارتھ فار سم انڈیٹرمنڈ پیریڈ آف ٹائم. ڈیورنگ دیٹ ٹائم وی ڈو تھنگس, سم آف دیز تھنگز آر امپورٹنٹ, سم آف دیم آر انامپورٹنٹ, اینڈ دوز امپورٹنٹ تھنگز گیوز آور لائف میننگ اینڈ ہیپینس. خلاص, باقی ہمیں نہیں پتا, کیوس ہے, کیوٹک ہے, باقی لائف جو ہے وہ کیوٹک ہے, ہمیں نہیں پتا. وی ہیو نو ریزن ٹو ایکسپلین افریقہ میں غربت کیوں ہے. شاید ایولوشن کی وجہ سے ہے, شاید ان لوگوں کا اپنا قصور ہے, وہ غریب ہیں, وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی وجہ سے اوپر ہی نہیں آ سکے, تو اب مریں, ہمیں کیا, ہم کیوں چیریٹی کریں, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے وہ کیوس جو اس وقت برپا ہے ویسٹ میں, کیونکہ ریلیجن چھین لیا گیا نا ان سے. ان کا جو تھا کرسچینٹی, انفارچونیٹلی اس نے کچھ دیا ہی نہیں انہیں. اسلام ان تک کتنا پہنچا ہے یہ اللہ نوز بیسٹ. آج پھر کیسی پرسنالٹیز ہیں وہاں پہ جو کہتی ہیں کہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میرا دوست یہ جو زرار,
چائنا سے انجینئرنگ کی، جی کی 2 سال تھا، اس کے بعد ٹرانسفر کرا لیا چائنا. اس نے اپنے چائنیز دوست سے پوچھا کہ ہیو یو ایور تھاٹ کہ یونیورس کیوں بنی، اس کا پرپز کیا ہے، یہ گیلیکسیز اور یہ سب اتنا ویل ارینجڈ ہیں، ڈونٹ یو تھنک دیر از اے کریٹر بیہائنڈ اٹ. وہ ایتھیسٹ تھا. اس نے آگے سے جواب یہ دیا ہنس کے کہ ذرا ڈو یو ایون ہیو ٹائم ٹو تھنک دیز تھنگس، تمہارے پاس ٹائم ہے یہ فضول باتیں سوچنے کا. اور وہ ہنس کے بعد اس نے ٹال دی بات. خیر یہ ہے ہماری کنڈیشن کہ آر دیز ایون ٹاپکس ٹو تھنک اباؤٹ کہ کریٹر ہے کہ نہیں ہے. ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ہماری بات نہیں کر رہا. سو مسئلہ کیا ہے کہ جسٹ بیکاز آپ پہ ایک چیز اپلائی نہیں ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہیومینٹی پہ ماڈل اپلائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں اسلام کا ایک حکم سنوں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں یہ بات سنوں کہ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھو، اور میں کہوں کہ مجھ پہ تو یہ اپلائی نہیں ہوتا، سیٹ بیلٹ میں کیوں باندھوں، میں نے تو آج تک ایکسیڈنٹ نہیں کیا، میں تو بہت اچھا ڈرائیور ہوں، میرا تو ایکسیڈنٹ آج تک نہیں ہوا، میں نہیں مانتا. اس کا مطلب ہے یہ ایگو سینٹرک اپروچ ہے، یہ سیلفش اپروچ ہے کہ میں اپنے آپ کو مثال پیش کر کے کس پہ اپلائی کر رہا ہوں، ورلڈ پہ. ویسٹ اپنی مثال پیش کر کے کہ ہمیں تمہارا مذہب نہیں پسند، ہمیں اس لیے نہیں پسند کیونکہ ہمارے کیسینو بند ہو جائیں گے، ہمارا ورلڈ بینک بند ہو جائے گا کیونکہ سود کے خلاف ہے تمہارا مذہب، ہمیں نہیں پسند اس لیے تمہیں بھی نہیں پسند ہونا چاہیے. دوسری انہوں نے مثال کیا دی کہ چونکہ کرسچینٹی نے بہت اپریشن کی ہے اس لیے ہر مذہب ایسا ہے. دس از کالڈ ایگو سینٹرک اپروچ، دس از کالڈ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہ چونکہ کرسچینٹی اور چرچ نے اپریشن کی اس لیے تمہارا مذہب بھی کرتا. اور یہی ہمارے لبرلز کا مسئلہ ہے. ساری کتابیں وہ پڑھی ہوئی ہیں جو ویسٹ نے کرسچینٹی کے خلاف لکھی، اپنے مذہب کے خلاف لکھی، اپنے مذہب کی ایبسرڈیٹیز کو ایکسپوز کیا، اور آج وہ کتابیں پڑھ کے ہم پہ اپلائی کریں کہ اسلام بھی ایسا ہے. جاؤ، ہم نہیں مانتے. لٹرلی مطلب میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں ایسے سو کالڈ ایجوکیٹڈ ایتھیسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 4 بار قرآن پڑھا ہے. یہ میں ایک ایتھیسٹ کے پاس بیٹھا، انہوں نے کہا میں نے 4 بار قرآن پڑھا ہے، ڈونٹ ٹیل می وٹ قرآن از. میں نے جب انہیں بتانا شروع کیا تھوڑا سا، میں نے کہا اوکے صرف اتنا بتا دیں قرآن کی آخری سورہ کون سی ہے، دیٹس اٹ. میں اٹھ جاؤں گا اگر آپ نے مجھے بتا دیا قرآن کی آخری سورہ کون سی. ہی سیڈ اٹس irrelevant. میں نے کہا 4 بار جس بندے نے قرآن پڑھا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے آخری چیپٹر نہیں پتا ہے قرآن. میں نے ایک بک پڑھی ہے 4 بار، ہیری پاٹر میں نے سپوز کرے 4 بار پڑھی، اور کوئی مجھے کہ اس کا آخری چیپٹر کیا ہے اور اس کے آخری چیپٹر کی تھیم کیا ہے، اور میں کہوں اٹس irrelevant. اس کا مطلب جھوٹ، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. میں نے ان کا آپ نے 4 بار قرآن نہیں پڑھا، آپ نے 4 بار قرآن کے خلاف کتاب پڑھی ہے. وہ کتاب 4 بار آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے 4 بار قرآن نہیں پڑھا. انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، جھوٹ، منہ پہ جھوٹ. آج کل تو میمز بھی چلی ہیں نا کہ وہ ایک ایکس مسلمز کا پیج بنا ہوا ہے، سو کالڈ ایکس مسلم، جو ہماری یوتھ کو یہ شو کر رہے ہیں ہم پہلے مسلم تھے، وی ڈیڈنٹ فائنڈ آور آنسرز اینڈ بلا بلا بلا، ناؤ وی آر ایکس مسلم. تو کسی نے مذاق میں ان سے پوچھا ہاؤ مینی رکعز ان سورہ فاتحہ، تو نیچے لکھا 20. لٹرلی یہ میم چل رہی فیس بک پہ، آپ سرچ کر لیں گوگل پہ جا کے، آپ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہاؤ مینی رکعز ان دس، ہاؤ مینی رکعز ان دیٹ. مطلب انہیں کویسچن ہی سمجھ نہیں آیا. پہلی بار سورہ فاتحہ میں رکعت سے مراد کیا ہے، وہ آگے سے 20، وہ انہوں نے گوگل سرچ مارا ہوگا نا عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، 20 یا جو بھی ہے، وہ لکھ دیا آ کے. تو اس کا کیا مطلب ہے، کتنی بڑی ڈسیپشن چل رہی، اس لیے بیویئر. اوکے، ہم اگین اینڈ اگین میں کلیریفائی کر دوں، ہم ویسٹرن لوگوں کے خلاف نہیں ہیں. وہ ابن آدم ہیں، وہ ہمارے بردرز ان ہیومینٹی ہیں، ان میں بہت خیر ہے. ہم اوور آل ہیومینٹی ایک فیملی ہے، اور ہمارا کامن اینیمی شیطان ہے، کیونکہ یہ اسلام کا نیریٹو ہے. اسلام کا یہ نیریٹو نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو وہ نان مسلم ہے ان سے نفرت کرو. یہ جو بندہ اسلام کو یہ سمجھتا ہے وہ مس انفارمڈ اور جاہل ہے میرے نزدیک. اوکے، تو ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان بیچاروں کو بھی جس طرح ڈیسیو کیا جا رہا ہے بائی دا 1% ایلیٹ، ہم اس کے خلاف. ہم ہر جگہ انجسٹس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے مسلمان، اور ان کو وارن بھی کریں گے. یہ مسلمان ہیں. اوکے.